بقرعید کی نماز پڑھنے کے بعد جیسے بقرعید کی نماز ہوتی ہے تو قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. وہ صحابی رسول نے جو ایسے نماز ہونے کے بعد جو ایسے جا کر قربانی کر دی, لیکن اس وقت تک کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی نہیں دی. تو جیسے ہی معلوم ہوا کہ ایک صحابی ہے جنہوں نے جو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سے پہلے اپنی قربانی کر دی, تو قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے لوگوں, نبی سے پہلے جن لوگوں نے بھی قربانی دی ہے ان کی قربانی ادا نہیں ہوئی, دوبارہ پھر قربانی دی. سبحان اللہ. یعنی نبی سے پہلے جبکہ وقت تو شروع ہو جاتا ہے, سلام پھیرنے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے, لیکن اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے حبیب کی قربانی سے پہلے کوئی اور قربانی دے. لہذا جن لوگوں نے قربانی دی ہے ان پر ضروری ہے کہ وہ دوبارہ قربانی دے. یہ کیا ہے؟ نبی کی بارگاہ کے آداب ہے. نبی بارگاہ رسالت میں صحابی رسول نے چلنے میں تھوڑا سا آگے بڑھا, چلنے میں نبی سے آگے بڑھ گئے. تو یہ آیت کریمہ ایک قول کے مطابق یہی ہے کہ اے لوگوں, تم میرے نبی سے آگے بڑھ گئے چلنے میں اس کی بھی اجازت نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. سبحان اللہ. یعنی نبی سے پہلے تو ہم یہ جو جس پاک محفل میں بیٹھے ہیں یہ اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے, تو با ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا ہے. جھنڈے بھی لہرائے تو ادب و احترام کا خیال رکھنا ہے. تھوڑی سی آواز اونچی ہوگی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات میں, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرما ہے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کہ اے لوگوں, نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. ایک قول کے مطابق یہ آیت کریمہ ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو سننے میں کان جو ہے تھوڑا سا جو کمزور ہوتے ہیں, جو سنائی نہیں دیتا ہے, وہ لوگ زور سے بات کرتے ہیں. اچھا اتنا کہ جو لوگ ایئر فون لگا لیتے کانوں میں, وہ لوگ کیسا بات کرتے, کبھی ایئر فون لگا زور زور سے بولتے رہتے. وہ یہ سوچتے کہ میں کم سنتا ہوں تو سارے لوگ کم سنتے, زور زور سے بولتے ہیں. تو یہ کیا ہے, کم سننے والوں کو زور زور سے بولنے کی عادت ہوتی ہے. تو وہ صحابی رسول ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سنتے تھے, تو وہ ذرا زور سے بات کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائے کہ یہ کم سننا ان کے لیے ان کے لیے وہ بیماری ہے یا ان کے لیے وہ عیب ہے. صحابی رسول ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن زور سے بات کرنا یہ عیب نہیں ہے. زور سے بات کرنا تو نہیں ہے کہ جب معلوم ہے کہ میرے کان میں ایئر فون ہے یا میں کم سنائی دیتا ہے تو مجھے معلوم ہے تم آہستہ بات کرنا چاہیے. اس نبی کی بارگاہ میں تم بیٹھے ہو, لہٰذا وہ بہرے ہونے کے باوجود کم سنائی دیتا, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھے تو اپنی آوازوں کو پست رکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. کہ جیسے ہی آیت کریمہ نازل پہلے والی ہوئی آواز بند کر لو, تو وہ صحابی رسول ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ بہت آہستہ بات کرتے. پوری بات جب کہ حضور کی بارگاہ میں آتے تو اپنی آواز کو اتنی دھیمی رکھتے کہ جس کو کان ہے وہ بھی نہیں سن سکتا, اتنی آواز. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جو لوگ اپنی نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو پست کر لیتے نبی کی بارگاہ میں, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے, ان کے لیے مغفرت ہے, ان کے لیے اجر عظیم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی طریقے سے ایک اور اس کے بعد ایک اور آیت کریمہ ہے, یہ سورہ حجرات کی آیتیں ہیں. نبی کی بارگاہ کے آداب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس طرح ادب کرنا ہے اس بارگاہ رسالت کی. آپ کو مکۃ المکرمہ میں جانے کے آداب آپ کو قرآن پاک میں نہیں ملیں گے. نماز پڑھنے کے آداب قرآن پاک میں نہیں ہے کہ کیسا نماز پڑھنا ہے, قرآن پاک میں نہیں ہے. آپ کو جنت میں کیسے جانا ہے, کیسے اس کے آداب بھی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بارگاہ کے آداب کو قرآن پاک کے سورے ایک ایک آیتوں کو تفصیل کے ساتھ، کہ ایک قبیلہ آیا تھا بنو تمیم کا قبیلہ، وہ آ کر دوپہر کے وقت آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد، جیسے آپ لوگ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے کی سنت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قیل اللہ کہتے ہیں اس کو، سنت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو 70 لوگوں کا ایک قبیلہ آیا بنو تمیم۔ آنے کے بعد ایک شخص آواز زور زور سے آواز لگانے لگا گھر کے باہر، جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں کوئی آئے، حبیب صاحب، اس طرح باہر لگاتے۔ اسی طرح وہ قبیلے میں سے ایک شخص جو آواز لگانے لگا، یا رسول اللہ ہم آپ سے ملاقات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کہ میرے حبیب آرام فرما رہے ہیں اور تم لوگ آ کر باہر آوازیں دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے گوارا نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، حجرات کہتے ہیں کمروں کو کہتے ہیں، عربی میں حجرات کہتے ہیں کمرے کو، حجرات کہتے ہیں کمرے، کہ جو لوگ نبی کے جو گھر کے باہر جو آوازیں لگا رہے ہیں انہیں عقل نہیں ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، انہیں عقل نہیں ہے کہ میرے حبیب آرام کر رہے ہیں اور تمہیں اتنی جرأت کہ تم آواز لگاؤ، نہیں، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے وہ بھی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تمہیں ہونا کیا چاہیے؟ بارگاہ رسالت میں جب آئے تو اس بارگاہ رسالت یعنی کاشان مبارک ان کمروں کے باہر انتظار کرے، صبر کرنا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، یہاں تک کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو جب ملاقات کرنا، آواز لگانے کی یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ میرے حبیب آرام فرما رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو بتایا کہ کس طرح میرے نبی کی بارگاہ کو آداب کو بچا لانا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو جھنڈے جو گھما رہے اور جو پیتے جا رہے ادھر ادھر ہنسی مذاق کر لیتے، نہیں، ہم سب جو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع نہیں، آپ لوگ سو جانا بہتر ہے اس سے اچھا۔ تو یہ ادب کا مقام ہے، یہاں تعظیم و تکریم اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام، جو صحابہ اکرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بہت ادب و احترام کرتے، لیکن صرف ایک مرتبہ آواز اونچی ہو گئی تو قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو یہ ان لوگوں کے ذریعے ہم سب کو یہ تعلیم دینا ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان، چاہے وہ نبی، ہمارے نبی ایسا نہیں ہے کہ نبی 1500 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تو اب نہیں ہے کیا نبی؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے قبروں میں زندہ ہے، باحیات سے قبروں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ تو نبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہے، یرزق رزق دیے جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ باحیات اپنے قبروں میں۔ تو جب بھی ہم سلام پڑھے، جب بھی ہم میلاد کی محفل منائیں تو ہمیں یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما رہے اور ہم جو بھی بھیج رہے، جو بھی پڑھ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے۔ تو لہذا ادب کے ساتھ محفل میں بیٹھنا ہے، ادب کے ساتھ ان کی جو بجا لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر بنا کر بھیجا ہے، کیوں؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، تاکہ تم اس رسول کی ایمان بھی لاؤ، اس رسول کی تعظیم و تکریم بھی بجا لانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت کا جو مقصد ہے وہ ہے اس رسول کی تعظیم، ادب و احترام جو اسے بچا لانا ہے۔ کچھ صحابہ اکرام جو ہے اس لیے حضور کی تعظیم کیسے کیسے کرتے تھے، ایک نئے نئے طریقے وہ لوگ ایجاد کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے وقت، صلح حدیبیہ ایک واقعہ ہے، عمرہ کرنے کے لیے صحابہ اکرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو کفار و مشرکین جو ہے روک دیتے کہ حج عمرہ کرنے کی اجازت نہیں۔ 1400 صحابہ اکرام ساتھ میں رہتے، تو کفار و مشرکین کی طرف سے مکہ المکرمہ سے تھوڑی پہلے ایک جگہ نام ہے صلح حدیبیہ، حدیبیہ اس جگہ کا نام۔ صلح کا معنی ہے کہ صلح کر لینا، آپس میں جو ہے کچھ
تو حدیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں پر کفار و مشرکین نے روک دیا. تو اس وقت ایک صحابی بعد میں ایمان لائے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. کفار و مشرکین کی طرف سے آئے اور آنے کے بعد یہ کہا سارے معاملہ صلح کرنے کے لیے آئے. لیکن جب وہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ جو دیکھا، جو معاملات دیکھے، جب ایمان نہیں لائے تو وہ واپس آ کر کفار و مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے سامنے کیا کہا کہ میں نجاشی ایک بڑا بادشاہ ہے، نجاشی، قیصر، کسریٰ، روم، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، لیکن کسی بھی بادشاہ کے درباری اتنا ادب و احترام کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جتنا ادب و احترام نبی کے صحابہ کرتے. کیسے احترام کرتے ہیں؟ تو پھر آگے فرمایا کہ اس نبی جب وضو فرماتے ہیں تو وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے. صحابہ اکرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے پانی نیچے گرتا، تو اس وضو کو پانی کو نیچے گرنے نہیں دے رہے بلکہ ہاتھوں میں جو ہے صحابہ اکرام لے. اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام کے درمیان جنگ ہو جائے گی، میرے کو چاہیے میرے کو چاہیے. ابھی آپ لوگ کو پانی پینے کے لیے وہاں رکا جھگڑ رہے تھے، پانی پانی پانی. وہ صحابہ اکرام کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے کے بعد جو پانی ٹپکتا ہے اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں جھگڑ رہے تھے. اور جب کسی کو نہیں ملتا تھا، کسی کو مل جاتا، کسی کو نہیں ملتا ہے، جس کو مل گیا اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلی لگا کر اپنے ہتھیلی کو لگا لیتے کہ پانی نہیں تو نہیں، کم سے کم اس پانی کی تری تو مل جائے. یہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کا جو ایسا ادب ہو. یہی نہیں، اور بھی بہت سارے ایسے ایسے طریقے. اچھا عروہ بن مسعود آگے فرماتے جب وہ نبی فرماتے تو صحابہ کرام کے چہرے جو ہے نیچے، سب کے سر جو ہے نیچے ہوتے، اور آگے فرماتے ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے کہ پرندے کہاں بیٹھتے؟ پرندے جہاں حرکت ہوتی وہاں نہیں بیٹھتے. پرندے بے جان چیزوں پہ، درختوں پہ، اس پہ بیٹھتے، انسانوں پہ بیٹھتے. کیوں؟ انسان ایک، لیکن انسان ایسے ہی ہو جائے بالکل نہ ہلے تو پرندے آگے بیٹھنا شروع کر دیں. تو جب حضور کوئی بات کہتے تو صحابہ کرام کے سر ایسے لگتے تھے جیسے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے. یعنی یہاں ایسا نہیں ہوتا، اتنا ادب و احترام کرتے. پھر آگے فرماتے جب وہ کچھ کہتے تو درمیان میں کوئی بات ہی نہیں کہتا کچھ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ فرماتے تو تمام صحابہ کرام کی توجہ کے ساتھ سنتے اور ان کی گردنیں نیچے ہوتی. آگے فرماتے کہ جب وہ کھکارتے تو اس کھکار کو بھی نیچے گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے کر جو اپنے چہروں کو مس کر دیتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے جو سے وضو کا پانی آپ لوگ چن لینا. یہ خود صحابہ کرام کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہوتی تھی وہ محبت کرواتی. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب اس طرح کی محفلیں منعقد کرے اور بھی بہت ساری چیزیں تو وہ جا کر کیا کہتے، عروہ بن مسعود کفار و مشرکین کو کہتے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، لیکن جس طرح کے صحابہ کرام نبی کے بارگاہ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اتنی ادب و تعظیم کر رہے ہیں جتنی تعظیم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا لیکن کسی کے درباری اتنی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے میں نے نہیں. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم و تکریم